بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد وسیع رضا سنی پوائنٹ چینل پر آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں، ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ دوستو، امید قوی ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، کیا آپ نہیں جاننا چاہتے ہوں گے کہ شب برات میں غسل کیسے کریں، نفل نمازیں کیسے پڑھی جائیں، اور اس شب میں کون کون سی عبادتیں کرنا زیادہ بہتر ہے، ثواب کا کام ہے؟ تو دوستو، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں شب میں کیا کرنا ہے۔ دوستو، آپ جانتے ہیں کہ شعبان کا پورا مہینہ بڑا مقدس مہینہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت پسندیدہ مہینہ ہے۔ اس برکت والے مہینے کو عبادت و ریاضت، قرآن مجید کی تلاوت اور یتیموں پر شفقت اور محتاجوں کی مدد کرنا، یہ سارے کام کار خیر کے کام کرنے میں بہت زیادہ ثواب پروردگار عالم کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے۔ دوستو، یہ اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ شعبان اس لیے نام رکھا گیا کہ روزہ دار کے لیے اس میں خیر و کثیر شامل ہے، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ شعبان کے اہم واقعات: اس ماہ کی 5 تاریخ میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت و سعادت ہوئی۔ اسی ماہ کی تاریخوں کو امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ اسی ماہ میں حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا۔ اسی ماہ میں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا۔ اسی ماہ میں شہادت محمد بن قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوئی۔ اسی مہینے کی 15ویں تاریخ میں شب برات ہے، جس میں امت مسلمہ کے بہت سے افراد کی بخشش و مغفرت ہوتی ہے۔ اسی ماہ کی 16ویں تاریخ کو تحویل قبلہ کا حکم ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان ماہ رجب اور رمضان المبارک کے درمیان ایک مہینہ ہے، لوگ اس کی شان سے غافل ہیں۔ اس میں بندوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اور مجھے محبوب ہے کہ میرے اعمال اس حال میں اٹھیں کہ میں روزے دار ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ۔ ماہ شعبان کی ایک حکایت ملاحظہ فرمائیں۔ روض الافکار میں مرقوم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک پہاڑ سے گزر ہوا، اس پر انہیں ایک سفید گنبد نظر آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے چاروں طرف سے بغور دیکھا اور بڑے متعجب ہوئے۔ اسی درمیان ان پر وحی نازل ہوئی اور ارشاد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے روح اللہ، اگر تم اس گنبد کے راز سے واقف ہونا چاہتے ہو تو اس کو کھول دیتے ہیں۔ آپ نے ہاں میں جواب دیا۔ تو اچانک کیا دیکھتے ہیں، اس گنبد سے ایک دروازہ نمودار ہوا اور اس میں سے ایک نورانی صورت والے بزرگ سبز رنگ کا عصا ہاتھ میں لیے ہوئے باہر نکلے۔ آپ علیہ السلام نے اس بزرگ کے ہاتھ میں ایک انگور کا خوشہ دیکھا اور اس گنبد میں ایک چشمہ بہتا نظر آیا، بہت ہی صاف و شفاف۔ آپ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ اے بزرگ، آپ کب سے یہاں مصروف عبادت ہیں؟ اس نے عرض کی 400 سال سے، اور کہا جب بھوک لگتی ہے تو انگور کھا لیتا ہوں، جب پیاس لگتی ہے تو اس چشمے سے پانی پی کر سیراب ہو جاتا ہوں۔ دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا الہی عز و جل، اس شخص سے افضل تو تیرے نزدیک کوئی نہ ہوگا۔ ارشاد ہوا، کیوں نہیں؟ جو شخص امت محمدیہ میں سے نصف شعبان کی شب 2 رکعت نفل ادا کرے تو یہ عبادت اس شخص کی 400 سال عبادت سے افضل شمار ہوگی۔ ماشاء اللہ۔ دوستو، امت محمدیہ کی اس شان و شوکت کی یہ خبر سن کر آپ پکار اٹھے، کاش کہ میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہوتا۔ یہ واقعہ نزہۃ المجالس سے لیا گیا ہے۔ ایک روایت میں ہے، اے عائشہ، اسی مہینے میں ملک الموت فوت ہونے والوں کا نام لکھتے ہیں۔
تو مجھے یہ پسند ہے کہ میرا نام روزہ کی حالت میں لکھا جائے۔ ارشاد نبوی ہے کہ شب برات میں عبادت کرنے والوں کو فرشتے ندا دیتے ہیں کہ اس رات میں رکوع کرنے والوں کے لیے شب بشارت ہے اور رحمت ہے، اس رات میں سجدہ کرنے والوں کے لیے بھلائی اور سعادت ہے۔ تو دوسری جانب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فعل مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ شعبان کی 15ویں رات میں قبرستان میں دوسروں کے لیے دعا کرنے کے لیے جاتے تھے۔ دوستو اس شب میں غسل کرنے کی بھی روایت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بیری کے درخت کے 7 پتے پانی میں جوش دے کر اگر کوئی غسل کرے گا تو انشاءاللہ تعالی سال بھر جادو سحر سے محفوظ رہے گا۔ تو اے خواب غفلت میں پڑے رہنے والو، تمہیں مبارک ہو، یہ تمہاری رات ہے۔ نیکو کاروں کے لیے تو یہ رات شب برات ہے، مگر اے خطا کارو، شعبان کی 15ویں رات تمہاری ہے۔ اٹھو اٹھو اے غافلو، اس رات میں تمہیں بشارت ہے۔ عاصیو کہ آج سر شام سے مغفرت کی ندا کی جا رہی ہے، آج اللہ تعالی کی عطاؤں اور نوازشوں کو لوٹ لو۔ دوستو ہمیں یقین ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئے تو لائک اور کمنٹ ضرور کریں۔ دوستو دوسروں کو شیئر بھی کریں تو شب برات سے پہلے لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ اس شب میں نفل کیسے پڑھنے ہیں۔ ہم نے اس کے اوپر بھی ویڈیو بنایا ہے، نفل نماز پڑھنے کا طریقہ، غسل کرنے کی طریقہ اس میں بتایا گیا ہے۔ دوسروں کو شیئر کریں شب برات سے پہلے اور کار خیر کا انجام دیں۔ خدا حافظ۔